میری پیاری بہنوں، آپ جانتی ہیں کہ آپ کو حجاب پہننا چاہیے، لیکن نہ پہننے کے آپ کے پاس مضبوط دلائل ہیں، ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، چلیں وضاحت سے دیکھتے ہیں۔ مسلمان عورتیں خود کو خاص انداز میں ڈھانپنے کا جو خوبصورت عمل نبھاتی ہیں، اس حوالے سے گوگل کی ٹاپ سرچز کنفیوژن پیدا کرنے والے مواد سے بھری پڑی ہیں کہ سارا الجھاؤ کون پیدا کر رہا ہے، اور ہم مسلمان عورتیں اس چیز کا کیا حل نکالیں جو گھر سے باہر ہمارے پورے وقت پر اثر انداز ہوگی۔ مزید کھوج لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ سیکولر جمہوریت کے طلبگار، ماہرین تعلیم اور تنظیموں کا ایک نیٹ ورک حجاب اور ہمارے ایمان کے دوسرے پہلوؤں پر کنفیوژن پھیلانے والے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ میں جانتی ہوں اس آن لائن حملے سے نمٹنا آسان نہیں ہے، یہاں قدم قدم پر خطرہ ہے، جس سے سکارف اتار دینا آسان اور کسی رہنما کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس طرز زندگی اور اس کی توقعات اور پیمانوں کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا لازمی ہے، اور آپ کو کسی صورت بھی سکارف نہیں اتارنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ کے اپنے روحانی فائدے کے لیے۔ تو ہمیں ایسی قابل بھروسہ اور پختہ رہنمائی کہاں سے ملے گی جو خود بخود ہمیں اپنی مطلوبہ منزل یعنی اللہ کی رضا تک پہنچا دے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کیا آپ موٹر سیلز مین کے پاس سائیکل خریدنے کے لیے یا پھر کسائی کے پاس سبزی خریدنے جائیں گے؟ اسی طرح اس سفر کے آغاز کے لیے مغربی اکیڈمی یا سوشل میڈیا ہمارے مطلوبہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں۔ اسلام کی عظیم سچائیوں کے رہنما وہی ہونے چاہیے جو ماضی یا حال میں ایمان کے راستے پر چل رہے ہوں۔ یہ آسان کام کرنے سے صورتحال کچھ واضح ہوگی۔ اب گوگل پر جائیں اور یہاں آپ فیمیل اسکالرز آف اسلام ٹائپ کریں، فیمیل لیکچررز یا انفلوئنسرز نہیں، پلیز اسکالرز ٹائپ کریں۔ اب ذرا تصاویر کو دیکھیں۔ میری سرچ لسٹ میں کچھ یہ نام آئے ہیں۔ مسلمان عورتوں کی حیثیت سے یہ زندگی کے ہر پہلو پر صحیح رہنمائی دینے کے ساتھ ساتھ بتاتی ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس لسٹ میں شامل بڑی عالماؤں میں استاذہ مریم عامر، انسا ٹامرا گرے، استاذہ یاسمین مجاہد، شیخہ فاطمہ برکت اللہ، ڈاکٹر انگرڈ میٹسن، شیخہ عائشہ پرائم شامل ہیں۔ ان معزز فیمیل اسکالرز میں سے کتنی اسکالرز ہیں جو حجاب نہیں پہنتی؟ حیرت انگیز طور پر جواب ہے 0۔ اور ہماری یہ عالمہ بہنیں اپنی تعلیم کہاں سے لیتی ہیں؟ ان کے لیے مثالیں کون ہیں؟ کیا یہ ہارورڈ کے پروفیسرز یا انسٹاگرام انفلوئنسر سے رہنمائی لیتی ہیں؟ ان کے لیڈرز کون ہیں؟ مسلمان عورتوں کی حیثیت سے ہمارے لیڈرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کا لقب ام المومنین ہے، اور وہ تمام نیک عورتیں ہیں جو 1400 سالوں میں گزری ہیں۔ سب نے بتائیں کیا کیا؟ خود کو چھپایا، صرف ایک وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ تو محتاط رہیں، قرآن پاک اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات پوچھتے ہوئے ان لوگوں سے جو آپ کو ایمان کی کامیابی پر گائیڈ نہیں کر سکتے۔ اسلام عمل کا نام ہے، صرف سوچ کا نہیں۔ لیکن کیا پتہ ہے آپ کو، میں آپ کو سمجھ سکتی ہوں۔ جی، حجاب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا کے لیے ہمارے ایمان کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اور اپنی رائے دے سکتا ہے۔ لیکن جان لیں کہ دوسروں کی نظر میں خوبصورت بننا خود میں اتنا اچھا احساس کبھی نہیں رکھتا جتنا کہ اپنے رب کی نگاہ میں اسپیشل بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو مستند ذرائع اور ماضی اور آج کے علماء سے سیکھنے پر توجہ دیں۔ اس نئے راستے پر چلنے والی میری بہنیں یہ جانتی ہیں کہ شیطان آپ کو قدم قدم پہ روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑ دینا یا پھر کسی چیز کو تھام لینا یہ بہت سکون دے گا آپ کو۔ صرف خدائے واحد کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا آپ کو کتنی طاقت کا احساس دے گا۔ حجاب نہ پہننے کے لیے یہاں وہاں جواز نہ تلاش کریں، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے۔ مسلمانوں کی حیثیت سے ہمارا ایمان مسجد کی 4 دیواری یا مصلی کی حدود سے کہیں آگے ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے جاگنے سے لے کر رات کی آخری نماز تک
اسلام ہماری روزمرہ روٹین میں شامل ہے۔ اس کے احکام ہمارے رابطوں، خوراک، مشاغل، سماجی مقامات، دوستوں کے گروپس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان خوبصورت اور پیچیدہ اخلاقی اعمال میں شرم و حیا آپ کی ایک ایسی اہم خوبی ہے جس پر عمل آپ کو مختلف بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل مختلف۔ سوشل میڈیا کلچر سے، اس کے ٹویٹر ٹرول سے اور ٹک ٹاک جیسے فتنے سے آپ کو بچا لیتی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ مغربی عورتیں جتنا کم پہنتی ہیں، یعنی اگر ان کا جسم با اختیار مردوں کے لیے جاذب نظر ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ کما سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں اس ذلت سے بچاتا ہے۔ اب میں آپ کو انسا ٹامرا گرے کے ایک آرٹیکل لین ان اور فیمنسٹ مینیفیسٹو سے کچھ پڑھ کر سناتی ہوں۔ میں اسے نیچے لنک میں بھی دے دوں گی۔ وہ کہتی ہیں، ایک سپورٹس ٹیم کی طرح ہم ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، ایک نسلی بیک گراؤنڈ کی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان محسوس کرتے ہیں، میدان جنگ میں اونچے لہراتے جھنڈے کی طرح ہم دنیا کے ہر ملک میں ہر روز بہادری سے باہر نکلتی ہیں اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مذہب کی نمائندگی کرتی ہیں، اسی بیک گراؤنڈ میں گھل ملنے والے اپنے مردوں کی نمائندگی اور ہمارے ایکٹیویزم کی طلبگار اپنی مصیبت زدہ بہنوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہم ایسی ہر مومن عورت کی نمائندگی کرتی ہیں جسے دنیا کے سامنے اپنے یقین کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ حجاب تمام فرائض کی طرح ان تمام لوگوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کو اوپر رکھنا، اس کی محبت کے طلبگار رہنا، اس سے رحم مانگنا اور اس کی رضا کے لیے خوش رہنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میرا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ اسکارف پہنیں تاکہ آپ کو شناخت مل سکے۔